اگر ہم پڑھتے ہیں دیگر مذاہب کی کتابوں کو، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سارے مذہب میں بہت سی اچھی باتیں لکھی گئی ہیں، چاہے ہندو مذہب ہو، عیسائی مذہب ہو، یہود مذہب ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو یا اسلام ہو۔ تو اسلام اور دیگر مذاہب میں فرق کیا ہے؟ اکثر مذہب کی کتابوں میں اچھی باتیں لکھی ہے۔ اسلام میں یہ فرق ہے کہ اسلام میں اچھے احکامات کے علاوہ ایک طریقہ دکھایا گیا ہے انسانوں کو کہ کس طریقے سے ان احکامات کو ہم اس دنیا میں عمل میں لا سکے، کس طریقے سے ان احکامات کو ہم معاشرے میں عمل میں لا سکے۔ مثال کے طور پہ سارے مذہب میں کہا گیا ہے کہ چوری کرنا بری بات ہے۔ عیسائیت میں لکھا ہے کہ چوری کرنا برا ہے، یہودیت میں لکھا ہے کہ چوری کرنا برا ہے، ہندو دھرم میں لکھا ہے کہ چوری کرنا برا ہے، اسلام میں لکھا ہے کہ چوری کرنا برا ہے۔ تو اسلام اور دیگر مذاہب میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسلام میں یہ لکھنے کے بعد کہ چوری کرنا منع ہے، ایک طریقہ دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے چوری کو معاشرے کے باہر نکالا جائے، چوری کو اس دنیا سے باہر نکالا جائے۔ اسلام میں ایک رکن ہے زکوٰۃ، جو ایک اہم حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اس کے معنی ہر امیر آدمی جس کے پاس نصاب سے زیادہ بچت ہے، 85 گرام سونا سے زیادہ بچت ہے، اس مسلمان کو ہر قمری سال 2.5% اس بچت میں سے اسے خیرات دینا چاہیے، چیریٹی دینا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں زکوٰۃ۔ اگر ہر امیر انسان اس دنیا میں زکوٰۃ دے تو دنیا سے غربت ہٹ جائیں گی، غریبی ہٹ جائیں گی، کوئی بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مرے گا۔ اس کے بعد قرآن میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے۔ اسلام میں اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا۔ یہ ایک پنشمنٹ ہے، ایک سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ غیر مسلمان کہیں گے ہاتھ کاٹنا 21ویں صدی میں اسلام ایک بے درد مذہب ہے، بے رحم مذہب ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم سعودی عربیہ جائیں گے جہاں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کٹ جاتے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سعودی عربیہ جائیں گے تو ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے پائیں گے۔ میں سعودی عربیہ کئی بار جا چکا ہوں، 50 سے زیادہ بار۔ ایک بار بھی میں نے سعودی عربیہ میں ایک بھی شخص کو نہیں دیکھا جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب نہیں کہ کوئی بھی چوری نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ بار کٹتے ہوں گے، لیکن اتنا سخت حکم ہے کہ ایک چور 1000 بار سوچے گا چوری کرنے کے پہلے۔ ہم اکثر امریکہ کی طرف دیکھتے، امریکہ سب سے ایڈوانس دیش، ہم سمجھتے امریکہ سب سے تعلیم یافتہ دیش ہے، ملک ہے، اس کی طرف ہمیشہ دیکھتے۔ شاید آپ کو نہیں پتا کہ ہم جب لسٹ دیکھتے ہیں وہ ممالک کی جس میں سب سے زیادہ چوریاں ہوتی ہے، اوپر کے نمبر میں آتا ہے USA۔ میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اسلامی شریعت USA میں نافذ کرے کہ ہر امیر انسان اپنی بچت کا 2.5% ہر قمری سال خیرات میں دے غریبوں کو، اس کے بعد کوئی بھی امریکن، چاہے آدمی یا عورت ہو، وہ کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی امریکن ہو، چاہے آدمی یا عورت ہو، اس کے ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر ہم اس اسلامی شریعت کو امریکہ میں نافذ کریں گے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوری کی تعداد امریکہ میں بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟
بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. آسان سوال، بہت آسان جواب. آپ کوئی بھی دیش میں، چاہے امریکہ ہو، چاہے انگلینڈ ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے سعودی عربیہ ہو، جس دیش میں آپ اس خدا کے احکام کو عمل میں لائیں گے اس دیش میں چوری بالکل کم ہوں گی. The moment you implement the Sharia, you have to get results. اگر آپ شریعت کو نافذ کریں گے فوراً آپ کو ریزلٹس، فوراً آپ کو پتا چلے گا کس طریقے سے چوری گھٹ جاتی ہے. اسی لیے ساری دنیا میں وہ ملک جہاں سب سے کم چوری ہے وہ ہے سعودی عربیہ. اگر سعودی عربیہ میں اگر لا بدل جائیں گا، چوری کرنے والے ہاتھ کاٹنا بند کریں گے تو سعودی عربیہ میں بھی چوری کی تعداد بڑھنے لگے گی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام اچھی باتیں کہنے کے علاوہ ایک طریقہ دکھاتا ہے کس طریقے سے آپ اس اچھی چیز کو معاشرے میں حاصل کر سکے، کس طریقے سے اس کے اوپر عمل کر سکے. So basically it is not a theoretical religion, it's a practical religion. صرف کہنے کی بات نہیں ہے، اس پہ عمل کرو. کس طریقے سے عمل میں لے آ سکتے ہیں اس حکم کو وہ بتایا گیا ہے.